بڑی افسوسناک خبر ہے، کوئی قابل فخر بات نہیں ہے ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو شادی ہوئی تھی، جو نکاح ہوا تھا، اس کو عدالت نے آج غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ نکاح اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اس کی ایک خاص طریقہ کار اسلام میں وضع کیا گیا ہے، اور اس طریقہ کار کے مخالف کوئی بھی چلتا ہے تو اس پہ خاصی گرفت ہے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ ایک پیمان ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتا ہے دو انسانوں کا آپس میں چلنے کا، آگے چلنے کا اور نوع انسانی کے آگے بڑھنے کا، اور پھر یہ کہ یہ معاشرے اور معاشرتی اقدار اور معاشرے کا جو آگے بڑھنا اور اس کی جو پروگریس ہے، اس میں اس کا بڑا کردار ہے، کیونکہ اسلام نے اس پہ بہت سختی کی ہے، جتنا میں جانتا ہوں اس لحاظ سے کی ہے کہ جو نکاح ہے یہ ایک اعلان ہوتا ہے سب کے سامنے، ادروائز تو یہ ایک ڈاکومنٹ بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ اس بنا پہ دیا ہے کہ چونکہ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں دوسری شادی کرتی ہے تو وہ پہلی طلاق کے بعد، یا اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اپنے شوہر کی وفات کے بعد عدت کا ایک دورانیہ ہے، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ عدت اصل میں ضروری کیوں ہے؟ عدت اس لیے ضروری ہے کہ اس پہلے شوہر سے علیحدگی جو ہوئی یا اس کی وفات ہو گئی تو اس دوران کیا اس خاتون کے جو شکم ہے اس میں کوئی حمل تو نہیں، اور اگر وہ ہو تو اس کی صحیح نشاندہی ہو سکے۔ اگر اس دوران آپ نکاح کر لیں گے، یعنی کہ فوری طور پہ آپ ایک طلاق لے کے دوسرے سے نکاح کر لیں گے تو وہ ڈٹرمینیشن جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو چونکہ دین اسلام میں یہ چیزیں بڑی واضح رکھی گئی ہیں تو اس لیے اس کی ایک مدت رکھی گئی ہے، وہ ہے 90 ڈیز کی۔ قانون، پاکستان کے قانون میں بھی وہ 90 ڈیز ہی ہے۔ 90 دن کوئی خاتون عدت میں گزارتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے نہ ملے، نہ محرم سے نہ ملے، اس کی ملاقات نہ ہو، وہ اپنے گھر میں رہے اور محرم لوگوں کے ساتھ وہ اتنے دن گزارے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، اس کے بعد اس کو پورا حق ہے کہ وہ کسی سے بھی نکاح کرے۔ اس کی میں نے آپ کو جو پیچھے ریزننگ ہے وہ بھی بتا دی ہے، اور 90 دن بھی ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے اس میں سب سے بڑی بات، جو سب سے زیادہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ خاور مانیکا پہ ہے۔ خاور مانیکا میرے نزدیک بھی کوئی بہت کریکٹر والے شخص نہیں ہیں، ان کی ہم خاص طور پہ جب سے یہ شادی ہوئی ہے تب سے وہ ہائی لائٹ ہوئے، وہ خبروں میں آئے ہیں، تو اس وقت اس دوران جو انہوں نے جس طرح کی ان کی حرکات و سکنات سب کے سامنے آئی ہیں، کوئی قابل تعریف، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ کیس انہوں نے کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کا حق سب کو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گواہان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب گواہان میں جو سب سے بڑی اور معتبر گواہی جس کے بارے میں شاید جو متاثرین ہیں وہ بھی کوئی دوسری بات نہ کر سکیں، وہ مفتی سعید صاحب کی ہے، جو ان کے نکاح خواں ہیں۔ اور یہ 5 سال جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال خاموشی کیوں رہی، اس کا جواب بھی یہ ہے کہ مفتی سعید 5 سال خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے مرحوم نعیم الحق جو عمران خان کے جگری دوست تھے ان کو یہ بات بتا دی تھی، اور وہ آڈیو لیک موجود ہے آج بھی، اور انہوں نے اس وقت ان لوگوں کو بتا دی تھی بات، جب ان کے علم میں آیا تو پھر انہی کے کہنے پہ دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ تو یہ جو نکاح عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جو عدت کے دوران نکاح تھا وہ غیر شرعی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کو ایگزامن کس پیمانے پہ کرنا ہے۔
سلمان اکرم راجہ جو اس میں ڈیفینڈر تھے وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق یہ عدت جو ہوتی ہے یہ 35 دن کی ہوتی ہے۔ تو اب اس فیصلے میں کیا کنڈیشنلٹیز تھیں، سپریم کورٹ نے کس طرح سے اس کو متعین کیا تھا، اور وہ کنڈیشنلٹیز جو سپریم کورٹ نے لگائیں اپنے فیصلے میں ان کو کون دیکھے گا؟ یہ کیا اس کا کوئی ایسا پیمانہ موجود ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر تو عدالت نے جو بھی فیصلہ دیا وہ صائب نظر آتا ہے، اور اگر ہے تو پھر ہائر کورٹ میں جا کے ظاہر ہے یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ لیکن سو فار یہ جو عدالت ہے اس نے اس نکاح کو ختم کر دیا ہے، اور بشریٰ بی بی اور عمران خان اب میاں بیوی نہیں رہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی تو اس وقت اپنے شوہر سابق جو کہ اب کہلائیں گے عمران خان کی جائیداد بنی گالہ میں رہ رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ کیا اب وہ اپنے اس شوہر کی جائیداد بنی گالہ میں رہ سکتی ہیں جبکہ وہ عدالت کے مطابق ان کی اہلیہ نہیں ہیں، ان کے نکاح میں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ایسی خبر نہیں ہے جس پہ کوئی خوشی منائی جائے، لیکن خبر ہے، اب ہمیں تو خبر پہ بات کرنی۔